بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ 40 حدیثیں کون سی ہیں کہ جس کو انسان یاد کر لے گا یا اس کے اوپر عمل کر لے گا۔ یہ عمل کا ورڈ جو ہے نا، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں یہ کہ جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 40 حدیثیں یہ ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمل کا مطلب یہ ہے، ابھی جب میں آپ کو حدیثیں بتاؤں گا تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اس کے اوپر عمل بھی کر سکتے ہیں، تو اس کہ وہ جب انسان اس کے اوپر عمل کرے گا تو وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا، اگر کوئی اس کو یاد نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ جو 40 حدیثیں یہ پریکٹیکلی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے آئی تھنک 40 میں سے میرے خیال سے کوئی 20 یا 25 حدیثیں تو ایسی ہیں کہ جو ہر انسان جس کے اوپر آلریڈی عمل کر رہا ہے وہ تو، یا اس کو پتہ بھی ہوگا، ویسے یاد نہ ہو، لیکن اگر وہ دیکھے گا، ان کو ابھی سنے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا ہاں یہ تو میں آلریڈی کر رہا ہوں۔ کچھ حدیثیں شاید ہوں گی جو نہیں کر رہا ہوگا، تو اس کے اوپر بھی کوشش کریں کہ کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی ان کو یاد کرے گا ایک تو وہ جنت میں بھی داخل ہوگا، اور انبیاء کے ساتھ اور علماء کے ساتھ جو ہے اس کا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ حشر والے دن جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا اور علماء کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، اب میں آپ کو حدیثیں بتا دیتا ہوں، اور پھر جب آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا اور اس کے اندر آپ لوگوں کو اپنی جو زندگی ہے اس کے ساتھ اس کو موازنہ کیجیے گا کہ ان میں سے کتنی چیزوں کے اوپر ہم لوگ عمل کریں، اور جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کے اوپر بھی ہم لوگ عمل کر لیں۔ سب سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان لانا جو ہر مسلمان لے کے آتا ہے، پھر آخرت کے اوپر لانا وہ بھی ہے، فرشتوں کے اوپر لانا وہ بھی ہے، آسمانی کتابوں پر وہ بھی ہے، انبیاء کے اوپر، یہ ساری وہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں جو ہر مسلمان آلریڈی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر، یعنی آخرت میں جب دوبارہ زندہ ہوگا، اور تقدیر پر کہ بھلا ہو برا ہو جیسا بھی ہو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بھی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ گواہی دے اس پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، یہ بھی ہر انسان کرتا ہے۔ ہر نماز کے وقت کامل وضو کر کے نماز کو قائم کرنا۔ کامل وضو وہ ہوتا ہے کہ جس کا مستحبات، فرض، سنتیں، ہر چیز کا خیال رکھا جائے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کامل وضو۔ اس کے اندر لوگ شاید سستی کر سکتے ہیں کہ ایک وضو کے ساتھ 2 نمازیں جیسے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ہر نماز کے ساتھ ایک نیا وضو کر لیں گے تو اچھی بات ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی مسلمان کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا، یہ بھی ہے۔ اگر مال ہو تو حج کریں۔ اس میں تھوڑی سی کمی کوتاہی لوگ کر دیتے ہیں کہ مال ہونے کے باوجود بھی حج کے اوپر نہیں جاتے اور یہیں اپنے ملک میں ہی رہتے ہیں، تو یہ اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر بڑی سخت پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر مال ہے، وسائل ہیں، تو حج کے اوپر ضرور جائیں۔ 12 رکعت سنت موقدہ روزانہ ادا کریں، اس میں بھی شاید کمی ہو سکتی ہے۔ اب اس میں یہ کون سی ہیں؟ 2 سنت جو ہیں وہ فجر سے پہلے کی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ظہر سے قبل 4 رکعت ہیں، 4 سنت، اور ظہر کے بعد 2 سنت ہیں، اور اسی طرح مغرب کے بعد 2 سنت ہیں، اور عشاء کے بعد پھر 2 سنت ہیں، ٹھیک ہے۔ وطر کسی رات میں نہ چھوڑنا، یعنی وطر کی نماز کیونکہ واجب ہے، اس کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتا انسان۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہ کریں، وحدانیت میں اس کے کسی کو شریک نہ کرنا۔ والدین کی نافرمانی نہ کریں، ظلم سے یتیم کا مال نہ کھائے، یعنی ظلم کر کے کسی کا مال نہ کھانا، کسی یتیم کا، یعنی جس کے ماں باپ نہ ہو اور اس کا ظلم کرنا، اس کے اوپر اس کا پھر مال کھانا، یہ چیز بھی آج کل بہت ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ لوگ کہتے ہیں بس مال آنا چاہیے چاہے جیسے مرضی ہو جائے۔ شراب نہ پینا، ٹھیک ہے، جو آج کل یہ اب عام ہوتی جا رہی ہے یہ چیز۔ زنا نہ کرنا، ٹھیک ہے، جھوٹی قسم نہ کھانا، جو آج کل لوگ بہت آسانی سے جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قسم سے میں نے یہ، اچھا اب لوگ اس کے اندر تھوڑی سی غلط فہمی لوگوں کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کہا کہ قسم سے میں یہ کروں گا، تو قسم میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، لیکن جب انسان یہ کہتا ہے نا قسم کہ میں یہ کام کروں گا، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قسم ہوتی ہے اور کسی کی قسم نہیں ہوتی۔ جھوٹی گواہی نہ دینا، جو آج کل بہت ہوتا ہے عدالتوں میں، ججوں کے سامنے، ہر جگہ پہ۔ خواہشات نفسانیہ پر عمل نہ کرنا، یعنی نفس کے پیچھے نہ چلنا، نفس کہے کہ یہ کام کرو اس کے پیچھے نہ چلنا، کیونکہ نفس کے پیچھے چلنا مطلب شیطان کے پیچھے ہے۔ مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرنا، یعنی کسی کی غیبت وغیرہ سے ہمیشہ محفوظ رکھنا، جو کہ آج کل بہت لوگ کرتے ہیں، جو ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ عفیفہ عورت یا مرد کو تہمت نہ لگانا، یعنی جو بھی نیک انسان ہو مرد یا عورت میں سے اس کے اوپر تہمت نہ لگانا، یعنی کوئی ایسی بات اس کے بارے میں کہنا کہ جو وہ شخص نہیں کرتا۔ اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھنا، یعنی اس کے لیے اپنے دل کے اندر کوئی بھی برائی نہ رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا،
لاہو و لعب میں مشغول نہ ہو، یعنی بری باتوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہ رکھنا، تماشائیوں میں شریک نہ ہونا، یعنی باہر بازاروں میں، علاقوں میں، گلیوں میں ایسے ہی فضول میں کھڑے ہو جانا، تماشے دیکھتے رہنا، اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ کسی پستہ قد کو عیب کی نیت سے ٹھنگنا مت کہنا، یعنی اگر کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو برا مت کہنا، یعنی اس کا مذاق نہ اڑانا، یہ چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ کسی کا مذاق مت اڑا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے۔ کوئی کسی بھی چیز کے اوپر کہہ سکتے ہو، رنگ اس کا کالا ہے یا اس کے بال خراب ہیں یا اس کا چہرہ صحیح نہیں ہے یا اس کے کپڑے صحیح نہیں ہے تو اس کے اوپر اس کا مذاق اڑا دینا، یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ نہ مسلمانوں کے درمیان چغل خوری کرنا، یعنی کسی کے درمیان میں لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے برائیاں کرنا کسی کے سامنے تاکہ اس کے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، اس سے بھی منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا، ہر وقت شکر ادا کرنا، مل رہا ہے تو پھر بھی شکر ادا کرنا، نہیں مل رہا تو پھر بھی صبر کرنا، یہ چیز اللہ کو بھی پسند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ بلا اور مصیبت پر صبر کرنا، بلا اور مصیبت کے اوپر، یعنی کہ مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے واللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل دیتا ہے۔ لیکن اگر صبر نہیں کریں گے اور بس شکایتیں اور کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا تھا، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرنا، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو، یعنی اس چیز سے لاپرواہی مت کرنا کہ وہ جب مریں گے جب دیکھا جائے گا، قبر میں دیکھ لیں کیا ہوگا، یہ ہے وہ، اس طرح لوگ آج کل بہت کرتے ہیں نا، جب ان کو کوئی نماز پڑھ لو، یار یہ کوئی بھی نہیں ایک اچھا کام کر لو تو او یار ہم کر لیں گے بعد میں، ٹھیک ہے تم فکر نہ کرو، ہم دیکھا جائے گا، اور یہ وہ سارا لوگ اس طرح کے آج کل جہالت میں آ کے یہ ساری چیزیں اس طرح کی کہہ دیتے ہیں اور لاپرواہی کے اندر آ کے یہ چیزیں کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس طرح کہنا نہیں چاہیے، ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی نہ کرنا، کوئی بھی رشتہ دار ایسا ہے کہ جس سے آپ کو ڈر ہے کہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، قطع تعلق ہی نہ کریں، سلام دعا رکھ لیں، دور دور رہیں، لیکن بالکل قطع تعلق ہی کرنا ان سے وہ منع ہے۔ ہاں، دور رہ کے صرف سلام دعا کی ملاقات ہو جائے، سلام دعا کر لی بس ٹھیک ہے، آنا جانا کم کر دیں، اس طرح کے معاملات کریں، لیکن بالکل قطع تعلق ہی کرنا اور ان سے ملنا جلنا چھوڑ دینا، بات کلام کرنا چھوڑ دینا، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس سے منع فرمایا ہے۔ اچھا، بلکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یعنی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا، لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ یار آپ کے اوپر کوئی جادو وغیرہ، جس طرح آج کل بہت ہے یہ چیزیں، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس طرح کی چیزیں نہ کر دے، تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو دور رکھیں اور سلام دعا تک رکھیں بس۔ اللہ کی کسی مخلوق کو لعنت نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، لعنت کرنے سے منع فرمایا۔ اور جب طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بہت زیادہ برا سلوک کیا آپ کے ساتھ، آپ کو پتھر مارے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت نہیں فرمایا، ان کو بد دعا نہیں کی، بلکہ آپ سے فرمایا کہ میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ تو یہ عام انسان کے لیے بھی ہے کہ کسی کے اوپر لعنت نہ کرنا، اور مسلمان کے اوپر تو ویسے ہی جائز نہیں ہے لعنت کرنا، تو چاہے جائے کہ آپ اس کے اوپر لعنت کریں اور اس کو برا بھلا کہیں، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا اکثر ورد رکھا کر، یعنی یہ تین چیزیں جو ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس کی تسبیحات ذکر اذکار میں اس کو ضرور شامل رکھنا چاہیے اور کم سے کم 500 ٹائمز ضرور پڑھنا چاہیے۔ جمعہ اور عیدین میں حاضری نہ چھوڑنا، یعنی عید کی نماز اور جمعے کی نماز نہ چھوڑنا، لیکن آج کل اس طرح کا ماحول ہو گیا کہ لوگ بآسانی جو ہے وہ عیدین کی نماز یا جمعے کی نماز جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کو پوری رات جاگتے رہتے ہیں، چاند رات کو عید کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ جمعے والے دن بھی جو ہے لوگ اتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں کہ جمعے کی نمازیں جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ڈر خوف نہیں ہوتا دل میں کہ یار ہم نے جمعے کی نماز چھوڑ دی۔ اور اس بات کا یقین رکھ کر کہ جو تکلیف اور راحت تجھے پہنچی وہ مقدر میں تھی، جو ٹلنے والی نہ تھی، اور جو کچھ نہیں پہنچا وہ کسی طرح بھی پہنچنے والا نہ تھا، یعنی جو بھی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے یا جو بھی اس کو اچھائی ہو یا برائی ہو، تو اس کے اوپر یہی شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں کوئی بھی انسان یہ نہ کہے کہ یار یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کسی حال میں نہ چھوڑے، یعنی قرآن جو ہے وہ روزانہ انسان پڑھے۔ اچھا، علماء نے اس کے اندر ایک سپارے کا کہا ہے کہ روزانہ ایک سپارہ پڑھنا چاہیے، اور اگر ایک سپارہ انسان نہیں پڑھ سکتا، مصروفیت زیادہ ہوتی ہے یا وقت کی کمی ہوتی ہے، تو پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ آدھا سپارہ پڑھ لیں، آدھا نہیں تو 2-3 صفحے پڑھ لیں، ایک پاؤ پڑھ لیں، ایک پاؤ بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایک صفحہ یا آدھا صفحہ چاہیے جائے کہ 2 آیتیں ہی تلاوت ضرور کریں، لیکن قرآن روزانہ پڑھنا چاہیے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اس اگر وقت نہیں بھی ہوتا تو وقت نکالے اور اس کو قرآن کو پڑھے، کیونکہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نہ کہ دوسرے کاموں میں انسان جو ہے مشغول رہتا ہے اور اس چیز کو انسان جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ جو کوئی ان سب چیزوں کو یاد کرے یا اس کے اوپر عمل کر لے
تو اسے کیا اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء اور علماء کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو اتنی بڑی نعمت ہے جس میں سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آدھی سے زیادہ تو اس میں چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ جو انسان آلریڈی کرتا ہے، یعنی کتابوں پہ، فرشتوں پہ، انبیاء پہ، تقدیر پہ، ٹھیک ہے نا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان بہت آسانی سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، سنتیں وغیرہ پڑھنا، وضو اچھے طریقے سے کرنا، عیدین جمعے کی نماز پڑھنا، کسی سے برائی نہ کرنا، کسی کا مذاق نہ اڑانا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، یہ روزمرہ کی چیزیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی جو بہت زیادہ کوئی مشکل کام ہے جو ہم نہ کر سکتے ہیں، یہ بہت آسانی والے کام ہیں، اور انسان اگر اس کو یاد نہ بھی کریں تو روزمرہ کی جو ہم روٹین میں کام کرتے ہیں انہی میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں، اگر ویسے یاد نہیں رہ سکتی تو آپ اس کو لکھ لیں، ایک ایک چیز کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو لکھ لیں اور اس کے اوپر پھر عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ علماء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا قیامت والے دن، تو ہر انسان کی خواہش یہی ہوگی کہ اس دن جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو ہمارا معاملات جو ہیں وہ انبیاء کے ساتھ ہوں اور علماء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ ہوں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کرے تاکہ انسان کی یہ زندگی بھی اچھی گزرے اور آنے والی جو زندگی ہے وہ بھی اچھی گزرے۔